लाहौर रंग की खबर की तस्दीक, मरियम नवाज का नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से रजू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान समाअत करेंगे। लाहौर रंग ने मरियम नवाज की हिफाजती जमानत के हवाले से पहले ही नाजरीन को आगाह किया था। मरियम नवाज की नैब में तलबी। नैब ने मरियम नवाज की तलबी के मौके पर CCPO से पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली। नैब की जानिब से कहा गया है कि एंटी राइट फोर्स की नफरी तैनात की जाए। नैब ऑफिस के बाहर अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस की नफरी भेजी जाए। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस का मामला, शहबाज शरीफ और अहद शीमा को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत दोबारा से शुरू। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी रेफरेंस पर समाअत कर रहे हैं। बगैर टेस्ट के मुस्तकिल किया जाए असातिज़ा, मुतालिबे पर जत गए। ऐवान वजीर आला के सामने धरना जारी। कहते हैं जुबानी वादे नहीं मानेंगे, मुस्तकिली के अहकामात के इजरा तक ना उठने का ऐलान। महकमे रेलवे के मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। डीजल इंजन शेड समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। मुलाजमीन का शहर में रेलवे दफातर के बाहर यौम स्याह मनाने का ऐलान। सस्ती प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से बाहर होने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो इजाफा, 335 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 166 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुख्तलिफ शहरों के दौरे के लिए रवाना। वज़ीर आला शेखपुरा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला जाएंगे। अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला अराकीन असेंबली से भी मुलाकात करेंगे। अवाम का हक उनकी दहलीज तक पहुँचाना बुज़दार हुकूमत का आज़म है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से हकीकी खिदमत और खुशहाली से तामीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा। दी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस मनसूख होने का मामला। पंजाब असेंबली की खसूसी कमेटी का इजलास तलब। इजलास सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडे में दी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल का मसवदा शामिल। सूबाई वजीर जंगलात सिब्तैन खान की मारूफ समाजी शख्सियत सैयद आमिर जाफरी को सदारती अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद। कहा, सदारती अवार्ड सैयद आमिर जाफरी की समाजी और तालीमी काविशों का इतराफ है। तमगा इम्तियाज आमिर जाफरी की काविशों की तहसीन और तस्दीक है। कोरोना का तेजी से फैलाव, जिला इंतजामिया मूजी वायरस पर काबू पाने के लिए पुरज़म। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि शहर में दूसरा कोरोना से बचाव का वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे में तैयार होगा। आज रात तक इंस्टॉलेशंस की तनसीब होगी। कोरोना के कारीवार शहरी बन रहे हैं शिकार। सूबे में तीसरी लहर तबाही मचाने लगी। 24 घंटे में 1929 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 1058 मरीज, 57 अफराद जाँ बहक। अवाम की लापरवाही, कोरोना ने शहर में मचा दी तबाही। लाहौर में केसेस की तादाद आउट ऑफ कंट्रोल। सूरत हाल खराब, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। 74% वेंटिलेटर्स मरीजों की ज़ेर इस्तेमाल। कोरोना वायरस दफातर में भी पंजे गाड़ने लगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के 3 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। ऑफिस सील, हुकाम की मुलाजमीन को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कोरोना SOPs के तहत पार्क्स के औकात कार तब्दील। शहर के पार्क्स में वॉक करने वालों को दाखिले की इजाजत होगी। पार्क सुबह फजर से 10 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। खेलों को सियासत से दूर रखें, पाकिस्तान का भारत को पैगाम। पाकिस्तान की भारत को दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलने की दावत। PFF का कहना है जून, अगस्त और सितंबर में दोस्ताना मैचेस खेलने की विंडो मौजूद है। कौमी क्रिकेटर शर्जील खान ने दौरे जनूबी अफ्रीका यादगार बनाने की ठान ली। परफॉर्मेंस के साथ फिटनेस बेहतर बनाने का अज़म। कहते हैं, फिटनेस ड्रिल्स इनफरादी तौर पर काम करता हूँ, कोचेस ने कोई टास्क नहीं दिया। भारत खेलों को भी दागदार करने लगा। वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए बॉक्सर मोहम्मद वसीम को मैच फिक्सिंग की पेशकश।
پاکستانی باکسر کا کہنا ہے 2016 میں بھی پیشکش رد کر چکا ہوں، اپنے ملک کے لیے فائٹ کروں گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹی بی سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غربت، غذائی قلت اور صفائی کا انتظام نہ ہونا اس مرض کی بڑی وجوہات کا سبب ہے۔ بادلوں کا راج ختم، شہر میں ایک بار پھر سورج کے جلوے، ٹھنڈی ہوا کے باعث موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کبھی وقت کے آمروں کو للکارا تو کبھی مفاد پرست ٹولوں کو پکارا۔ جی ہاں، یہ تھے عوامی شاعر حبیب جالب، جن کا 93واں جنم دن ہے۔ حبیب جالب کی شاعری نے عوام میں بیداری اور جوش و ولولہ پیدا کیا۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، وطن کے گیتوں سے جوش و جذبہ پیدا کرنے والی نامور گلوکارہ شہناز بیگم کی آج دوسری برسی۔ انہوں نے جیوے جیوے پاکستان جیسا مقبول ترین ملی نغمہ بھی گایا۔ لیگ کی رہنما مریم نواز عبوری ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہو گئی ہیں۔ مریم نواز نیب طلبی کے نوٹس کے خلاف ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اسی پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر حیات، بتائے گا سماعت شروع ہو چکی ہے، کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ابھی لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو ہے مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت کرے گا، اور کچھ ہی دیر کے بعد جیسے ہی جج صاحبان کمرہ عدالت میں آتے ہیں تو توقع یہی ہے کہ پہلے مریم نواز کا کیس جو ہے وہ ضمانت کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مریم نواز جو ہے وہ اپنے شوہر کیپٹن صفدر اور رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب سے دیگر رہنما جو ہیں ان کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جبکہ ان کے وکلا اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ اس وقت عدالت کی جانب سے کمرہ عدالت میں رش بھی ہے، اور دوسری جانب جیسے مریم نواز آج ہائی کورٹ میں پہنچی اور چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئی، جس میں انہوں نے اصلاح کی کہ ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کی جائے، کیونکہ انہیں نیب کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے۔ نیب کی جانب سے یہ موقف مریم نواز کی استدعا پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج ہی اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا، جو ابھی کچھ دیر بعد سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جی اچھا عمر حیات، یہ بتائے گا کہ وکیل کون پیش ہوگا مریم نواز کی جانب سے؟ جی مریم نواز کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹس جو ہیں وہ ان کی جانب سے دلائل دیں گے، اور انہوں نے ہی اس درخواست کو ڈرافٹ کر کے دائر کیا ہے۔ جی اچھا عمر حیات، اس سلسلے میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سماعت آپ نے جیسا کہ بتایا کچھ ہی دیر میں دائر ہونے جا رہی ہے، کیا موقف اختیار کیا جائے گا؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کسی سے بات چیت ہوئی آپ کی؟ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے کیا کہا گیا؟ ان کے وکلا کیا کہتے ہیں کہ ضمانت کے لیے کیا موقف اختیار کیا جائے گا؟ جی مریم نواز کے خلاف نیب کے روبرو نیب نے ایک ریفرنس شروع کیا ہے، جس میں ذاتی عمرہ کی اراضی کا کیس ہے۔ وہ اس میں یہ انہوں نے نیب کے طلبی نوٹس کو چیلنج کیا ہے، اور عبوری ضمانت جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر، یہ بتائے گا چونکہ یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ نیب نے مریم نواز کی طلبی کے موقع پر سی سی پی لاہور سے پولیس کی اضافی نفری بھی طلب کی ہے۔ اگر ہائی کورٹ کی بات کی جائے یا عدالت کے ارد گرد کی بات کی جائے تو وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں نفری موجود ہے؟ جی بالکل، کمرہ عدالت میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ مریم نواز کو احاطہ ہائی کورٹ میں سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ سیکیورٹی آفیسر جو ہیں ڈی ایس پی میاں ابصار، ان کو عدالت میں طلب کر کے چیف جسٹس نے یہ احکامات جاری کیے، اور ظاہر ہے اس معاملے پر اضافی نفری بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کی گئی ہے۔ جی اضافی نفری کے علاوہ مریاد یہ بتائے گا کہ اگر اعلیٰ قیادت کی بات کی جائے تو اظہار یکجہتی کے لیے یا ان کے ساتھ وہاں پر کون کون پہنچا ہے؟ جی ان کے ساتھ مریم اورنگزیب ہیں جو نون لیگ کی ترجمان ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جبکہ ان کے کیپٹن صفدر جو ہیں جو ان کے خاوند ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ نون لیگ کے نائب صدر پنجاب رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کا جو رہنما ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے اس وقت۔ جی اچھا عمر حیات، یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو ذاتی عمرہ اراضی سکینڈل ہے، اس کیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ کس مرحلے میں تحقیقات پہنچی ہے؟ مریم نواز کو کیوں خدشہ ہے کہ نیب انہیں گرفتار کر لے گا؟
جی مریم نواز کو نیب کی جانب سے طلب کیا گیا تھا اور نوٹ طلبی کا نوٹس دیا گیا اور اس حوالے سے میڈیا کے اوپر بھی کافی کچھ گفت و شنود ہوتی رہی تھی اور نیب کے طلب کیے جانے پر مریم نواز نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو پیشی کے موقع پر گرفتار نہ کر لیا جائے، اس لیے مریم نواز نے حفظ ما تقدم کے طور پر عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے، جس میں اتنی خدشات کو بنیاد بناتے ہوئے ضمانت دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ جی اچھا عمر حیات یہ بتائے گا کہ اب سماعت کب تک شروع ہوگی اور سماعت کا چیف جسٹس لاہور کا ہائی کورٹ ہی کریں گے؟ نہیں، سماعت جو ہے وہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس نے اس درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے مریم نواز جو ہے اور ان کے وکلا لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور چیف جسٹس نے ان کی یہ استدعا منظور کر آج ہی کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم اچھا یہ درخواست بھی آج ہی دائر کی گئی تھی؟ جی بالکل، آج ہی یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور آج ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عمر حیات، تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے اس بارے میں مزید بھی معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں نون لیگ کے رہنما مریم نواز عبوری ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ مریم نواز نیب طلبی کے نوٹس کے خلاف ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مریم نواز اراضی اسکینڈل کیس میں ضمانت کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ لیگی رہنما نے اراضی اسکینڈل کیس میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور رنگ نے مریم نواز کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے پہلے ہی ناظرین کو آگاہ کیا تھا۔ مریم نواز کے وکلا نے حفاظتی ضمانت کا مشورہ دیا تھا۔ جی ہاں، اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مریم نواز اراضی اسکینڈل کیس میں ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہیں۔ لیگی رہنما نے اراضی اسکینڈل کیس میں ضمانت کے لیے دائر درخواست اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ لاہور رنگ نے مریم نواز کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے پہلے ہی ناظرین کو آگاہ بھی کیا تھا۔ مریم نواز کے وکلا نے حفاظتی ضمانت کا مشورہ بھی دیا تھا اور اسی مشورے پہ عمل کرتے ہوئے مریم نواز کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے کہ نیب انہیں گرفتار نہ کر سکے، کیونکہ مریم نواز کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے نیب انہیں اس پیشی کے موقع پر گرفتار کر لے۔ لیگی رہنما نے اراضی اسکینڈل کیس میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور رنگ نے مریم نواز کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے پہلے ہی اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیا تھا۔ مریم نواز کے وکلا نے حفاظتی ضمانت کا مشورہ بھی دیا تھا۔ سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سہیل بتائے گا وکلا کی جانب سے مزید کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ چند روز پہلے لاہور رنگ نے یہ خبر نشر کی تھی کہ جاتی عمرہ اراضی اسکینڈل میں مریم نواز جو ہے وہ جلد لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی کرے گی، اور آج جو ہے وہ مریم نواز نے اپنی ضمانت جو ہے وہ اراضی اسکینڈل کیس میں درخواست دائر کر دی اور اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ نیب جو ہے انہیں گرفتار کر سکتا ہے، لہذا انہیں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت دی جائے۔ اس خبر کو جو ہے وہ لاہور رنگ نے ناظرین کو جو ہے وہ اس سے سب سے پہلے آگاہ کیا تھا اور ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جلد جو ہے وہ مریم نواز درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کرے گی۔ وکلا کی جانب سے انہیں مکمل جو ہے وہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ نیب جو 26 مارچ میں پیش ہونے سے قبل جو ہے وہ ہر صورت میں جو اراضی اسکینڈل کیس ہے اس میں جو ہے وہ ضمانت کروا لیں۔ پہلے ہی مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ جو چودھری شوگر مل کیس ہے اور منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں ضمانت کرا رکھی تھی، لیکن اراضی اسکینڈل کیس میں جو ہے وہ ضمانت نہیں کرائی ہوئی تھی، جس پر جو ہے انہیں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا قانونی ٹیم کی جانب سے جب وہ نیب میں پیش ہوگی تو انہیں اس کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نیب کی جانب سے الگ الگ انہیں نوٹسز بھجوائے گئے تھے اور دونوں نوٹسز میں ریکارڈ کے ہمراہ انہیں ذاتی حیثیت میں ایک ہی دن 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ خبر جو ہے وہ لاہور رنگ نے نشر کی تھی اپنے ناظرین کو جو ہے وہ جس طرح سے دیگر خبروں سے باخبر رکھتا ہے، اس خبر میں بھی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ آگاہ کیا گیا اور آج جو ہے وہ مریم نواز نے لاہور رنگ کی خبر کی تصدیق کر دی درخواست دائر کرنے کے بعد۔ لاہور رنگ کی جانب سے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ حق اور سچ سب سے پہلے شہریوں کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ سہیل عباس۔ ایک پیشی ہو رہی ہے اور ایک کی تیاری پوری ہے۔ مریم نواز کی نیب پیشی کے پیش نظر نیب لاہور آفس کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹھوکر فلائی اوور سے ٹھوکر موٹر وے انٹرچینج تک نیب آفس کے سامنے سڑک کو دونوں اطراف سے بند کرنے کا ابتدائی پلان تیار ہے۔
मजीद कौन कौन से मुतबादिल रास्ते होंगे, इसी बारे में मजीद जान लेते हैं लाहौर अंग के नुमाइंदे अरसलान जावेद से। जी अरसलान जावेद, बताएगा कि क्या क्या मुतबादिल रास्ते दिए जाएंगे, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं इस पेशी के हवाले से ट्रैफिक के? बिल्कुल जी, मरियम नवाज जब पिछली दफा नैब में पेश हुई तो इसी मुकाम पर हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, शेलिंग भी देखने में आई। तो ये तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अब जब 26 मार्च को मरियम नवाज को तलब किया गया है तो नैब की जानिब से महकमा दाखिला को दरखास्त भेजी गई थी जिसमें रेंजर और पुलिस जो है उसे तलब किया गया था, जिस दरखास्त को अब मंजूर कर लिया गया है और उसके बाद नैब के जो बाहर का एरिया है इसे रेड जोन करार दे दिया गया है और 25 और 26 के मार्च जो है यहाँ पर पुलिस और रेंजर तैनात होगी। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि नैब का वो कौन सा एरिया है जिसको रेड जोन करार दिया गया है, तो वो नैब जो ठोकर का जो फ्लाईओवर है, अगर सामने आप देख सकते होंगे तो ठोकर का जो मोटरवे वाला इंटरचेंज है, इस इंटरचेंज से लेकर मुल्तान रोड को यहाँ से बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ ठोकर जो चौक है उसके फ्लाईओवर और चौक को वहां से बंद कर दिया जाएगा। अब जो मुल्तान रोड से ट्रैफिक आने वाली होगी उस ट्रैफिक को जो है वो दो हिस्सों में डाइवर्ट किया जाएगा। जो शहर की तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी उसको बाबू साबू इंटरचेंज की तरफ भेजा जाएगा, जो रायवंड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी या किनाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी उसको EMI सोसाइटी से जो है और रायवंड रोड से होते हुए उसे किनाल पर जो है वो मूव किया जाएगा। वहीं वो ट्रैफिक जो किनाल की तरफ से आप मेरे पीछे अगर अकब में देख सकें तो ये वो फ्लाईओवर है जिसे बंद किया जाएगा और इसको बंद करने के बाद जो है वो नीचे जो चौक है वो खुला रखा जाएगा। जो किनाल से आने वाली ट्रैफिक है जो मुल्तान रोड की तरफ जाना चाहती है उसे शौकत खानम या रायवंड रोड से जो है वो डाइवर्ट करते हुए EMI सोसाइटी से जो है वो बाहर मुल्तान रोड पर निकाला जाएगा। ये वो तमाम प्लान है जो इब्तदाई तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। वहीं जराये ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज का जो काफिला है वो रायवंड रोड से होता हुआ अब्दुल सत्तार ईदी रोड से ठीक है अरसलान जावेद, आपने डायवर्जन के हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।